بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پچھلے دنوں ایک صاحب جو ایک بہت برا فیصلہ کر کے میرے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ میرا کوئی 3 گھنٹے کا کنزیکٹیو سیشن ہوا. عام طور پہ جو لمبے سیشن ہیں یہ بیرون ملک والے لیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس دکھ زیادہ ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستانی مردوں میں یہ ریئر تھا. عام طور پہ یہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا کنزیکٹیو سیشن، یا پھر اس کے بعد فیڈ بیک میں جب 1-2 ہفتے کے بعد، مہینے بعد دوبارہ سیشن ہو تو بھی 1-8 گھنٹے میں ہم چیزوں کو نپٹا لیتے ہیں. ویسے تو میرا معمول یہ ہے کہ میں 3 سیشن سے زیادہ لیتا ہی نہیں ہوں. یعنی اگر کوئی ایشو ہو، ویسے مشورے کے لیے تو بہت سے لوگ ہیں جو کئی برسوں سے مہینے میں 1 دفعہ ضرور سیشن لیتے ہیں. ایڈوائز ہو جاتی ہے، مشاورت ہو جاتی ہے، ان کی چیزوں کا تجزیہ اور جائزہ ہو جاتا ہے، تو ایک اضافی بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا، ان کا جو ایشو تھا، غلط فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ سر پکڑ کے بیٹھے تو پھر اس دوران انہوں نے سوچا، اور سوچنے کے ساتھ ہی مجھے فون کیا. تب پھر 1 دن کے بعد ہم نے سیشن رکھ لیا. تو ڈپریشن کی ابتدائی وہ سٹیج پہ تھے، دکھ میں نچڑے ہوئے تھے. اور جو جملہ انہوں نے یہ کہا کہ میری سگی ماں نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا. یہ جملہ بہت سخت ہوتا ہے، یہ جملہ بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ مردوں میں عام طور پہ یہ اویئرنیس ہوتی ہی نہیں ہے. ان کے سامنے غلط فیصلے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک چیز کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہر مرد میں نہیں ہوتی. یہ صرف دانا، عقل مند یا صاحب بصیرت لوگوں کو سمجھ آتی ہے، وہ بھی غلطی کے بعد. اب اس والے معاملے میں انہوں نے کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میں اب نوٹس کرتا ہوں. پہلے وہ مجھ سے سوال کرتے رہے، میں ان کو سوالوں کا جواب دیتا رہا. پھر ایک دم سے وہ رکے، انہوں نے مجھ سے کاغذ پینسل لیا، اس پہ لکھا اور کہا کہ سر یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اب آپ کی گفتگو سے مجھے بالکل، اسے کہتے ہیں روز روشن کی طرح عیاں ہو جانا. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ کہاں آئی واز مسٹیکن. وہ ظاہر ہے آپ کو جو اندر سے ایک سمجھ آتی ہے، وہ بہت دکھ والا لمحہ ہوتا ہے، چونکہ غلطی ہونے کے بعد، فیصلہ ہونے کے بعد، مرڈر ہونے کے بعد آپ اسے زندہ واپس نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے جب ہم 8ویں کا پہلی دفعہ بورڈ کا امتحان دینے گئے تو اس زمانے میں آپشن ہوتے تھے کہ 7 سوال ہیں یا 8 ہیں تو 5 کرنے ہوتے تھے. تو آپ کو دس از وٹ جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سیکھا کہ جس آپشن کو اختیار کرو وہ بیسٹ ہونا چاہیے. اس پہ آپ کی گرپ بھی ہو، وہ آپ کو آتا بھی ہو، آپ اسے ایکسپلین بھی بہت اچھا کر سکتے ہو. اور جس پہ آپ کی گرپ نہ ہو، آپ کو یقین والی کیفیت نہ ہو، مت کریں. اس سوال کو بظاہر آسان لگ رہا ہوتا ہے پر آپ اس کی ڈیٹیلنگ نہیں جانتے ہوتے، اس کو چھوڑ دیں. پھر دھیرے دھیرے جب بڑے ہوئے، یونیورسٹی میں پہنچے، اپنے کریئر کا معاملہ آیا، تب بھی میں نے بیسٹ آپشن دیکھا کہ جو میرے دل کو، میری زندگی، سرکاری نوکری چھوڑ کے میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں گیا. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا میں نے پرائیویٹ سیکٹر بھی چھوڑ دیا، لیکن اس بیچ میں 20-25 سال گزرے اور میرے رب نے ہمیشہ مجھ سے بہترین فیصلہ کروایا. دوستوں کے معاملے میں بھی، اپنے کاموں کے معاملے میں بھی، جب میں ذمہ داری نبھاتا تھا وہ بھی. تو ابھی جب کونسلنگ میں، اب ظاہر 8-10 سال ہو گئے اس شعبے میں، تو یہاں بھی میں بہت کیٹیگوریکلی بچیوں کو اور بچوں کو بتاتا ہوں کہ بیسٹ آپشن دیکھا کرو، ادروائز آپ کا ڈیسیژن غلط ہوگا. جب آپ کے پاس آپشن ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد، اس کو لوز کرنے کے بعد، اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد جو الٹرنیٹیو آئے گا وہ کتنا اچھا ہوگا، کیا اس میں یہ خامیاں کوتاہیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. آج آپ کے لیے یہ سننا بہت مفید ہوگا کہ اس نے کیا تت نکالا کہ میری ماں کی کن چیزوں نے اس کی رائے کو، اسے کہتے ہیں پوائزن کیا. اور آپ سوچیں، سگی ماں نے اپنے مفاد کی خاطر، مفاد بھی کیا ہوتا ہے، اپنی حکمرانی کو منوانے کی خاطر، یا بعض دفعہ اپنے رانگ پرسیپشن کو منوانے کی خاطر. پہلی بات جس بات نے ان صاحب کا گھر برباد کیا، ان کی ماں ایک ہی بات اسے کہتی تھی، ایک کڑی تگڑے کر دیے،
مضبوط گھر کی ہے، ان سے زیادہ امیر تھے، ان سے زیادہ کھاتے پیتے تھے، 3 گاڑیاں ان کے پاس تھیں، بھائی بھی سٹیبل تھے، باپ بھی سٹیبل تھا، اسٹیبلش تھے. تو کہتے تھے انہوں دبا کے رکھیں، اس کو کبھی سانس لینے کا موقع نہ دینا ورنہ یہ تیرے اوپر غالب آ جائے گی. یہ اس نے 1 سال 4 ماہ اور 15 دن یہ پریکٹس کی. اور اس میں وہ کہتا وہ لڑکی مجھے اتنی اچھی لگتی تھی، اتنی وہ ڈیسنٹ تھی، اتنی لونگ تھی، اتنی کیئرنگ تھی. میری اس جو ہوتا ہے نا فیڈڈ بدتمیزی، اس کے باوجود اس کی لائلٹی میں کبھی فرق نہیں آیا. اس نے کبھی بھی جا کے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. دوسری بات، اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ اپنی بڈھی نو کدی مالی طور پہ سٹیبل نہ ہون دینا. تو میں نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ مالی طور پہ سٹیبل ہوتی تو وہ کس کے کام آنی تھی؟ آپ ہی کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے گھر کے. چونکہ عورت گھونسلہ بناتی ہے، توڑتی نہیں ہے. اور جتنے میری زندگی میں بھی جو خیر و برکت ہے وہ میری بیوی کی وجہ سے. وہ میری زندگی میں آئی تو اللہ نے مجھے پر لگائے. وہ اس کے بخت کا جو رزق آیا، اس کے بخت کی عزت آئی، اس کے بخت کی خوشی آئی. اس کے بعد جب میری بیٹیاں آئیں تو اللہ نے اس بختوں کو 4 پر اور لگائے. یہ بلیو ایمان کا مسئلہ ہے. لیکن جب کوئی مسلسل آپ کو فیڈ کرے اور آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے چل لیں. تیسرا وہ کہتی تھی کہ جو عورت خوبصورت ہو وہ وفادار نہیں ہوتی. تو وہ لڑکی چونکہ بہت خوبصورت تھی، چنی خوبصورتی تھی، اور اس کی خوبصورتی اس بیچاری کے لیے ایک عذاب بنی رہی. میاں کو اچھی لگتی تھی، اسے پیار کرتا تھا، اظہار بھی کرتا تھا، اقرار بھی کرتا تھا، لیکن ماں ڈیلی بیسس پہ. چوتھی بات جو ماں نے اسے کہا کہ یہ بڑے منصب پہ ہے، اسے جس طرح بھی ہو سکے اس کی کمر توڑو، منصب سے اس کو ہٹاؤ تاکہ یہ کٹ ان سائز ہو جائے اور کبھی تمہارے آگے کھڑی نہیں ہوگی. آپ سوچئے اگر یہی کرنا ہو تو بندہ کوئی ان پڑھ عورت لے آئے، کم پڑھی لکھی لے آئے، کوئی جاہل لے آئے، آگے کبھی کھڑی نہیں ہوگی. تو جب ایک پڑھی لکھی اچھے گھر کی لے کے آتے ہو تو اس کے بعد آپ اس کی پہ کمر توڑتے ہو. 5ویں بات اس نے کہا جو میں نے بہت ظلم کیا یہ بھی میری ماں نے کروایا. میں نے کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے ATM پہ جبری قبضہ کر لیا اور وہ ATM آخر تک میرے پاس رہا اور وہ کبھی سوال نہیں اٹھاتی تھی. اس نے مجھے خاموشی سے دے دیا تھا. اور اب اس کے جانے کے بعد میں سوچتا ہوں کاش ان 5 موقعوں پہ میں نے اپنی عقل استعمال کی ہوتی، اپنی سمجھ استعمال کی ہوتی اور اتنا بڑا میں نے نقصان نہ کیا ہوتا اپنے ہاتھوں. اب اسے دور تک جب آپ یہ غلطی کر لیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اب اتنا ہی بڑا داغ آپ پہ بھی لگا ہے. جو اور آپ کو کوئی اتنی خوبصورت اتنی پیاری لڑکی دیتے ہوئے 100 دفعہ ڈرے گا کہ یہ پہلی والی کو تو سنبھال نہیں سکا. خواتین حضرات اور خاص طور پہ مرد جس وقت مجھے سن رہے ہیں، کبھی بیٹا ماں سے محبت اپنی جگہ پہ، لیکن کبھی کاٹ کے الو مت بنیے، کبھی روبوٹ مت بنیے کہ وہ آپ سے اتنے غلط فیصلے کرائے کہ آپ کی زندگی برباد کر دے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.